learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अन्निसा आयत नंबर 113। वलौला फज़लुल्लाहि अलैका, और अगर आप पर अल्लाह ताला का फजल ना होता, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, लहम्मत, अलबत्ता इरादा कर लिया था, ताइफातुम मिनहुम, उनमें से एक गिरोह ने, अय्युदिल्लुका, कि वो बहका दें आपको। अल्लाह ताला ने अपने एहसान का इजहार फरमाया है, जिसकी वजह से मुसलमान मुनाफिकों के शर से महफूज रहे। मुनाफिकों की कोशिश और साजिश यही थी कि वो आपको गलत फहमी में डालकर सीधे रास्ते यानी सच्चाई और अदल के रास्ते से हटा दें। लहम्मत ताइफातुम मिनहुम से मुराद बनु अबैर तामा के भाई थे। उन्होंने इरादा कर लिया था कि आपको अदल के हुक्म से हटा दें जब अल्लाह ताला की वही हक को बयान करने के लिए आ गई। वमा युदिल्लूना, और नहीं वो बहकाते, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को। यानी मुनाफिक आपको गुमराह नहीं कर सकते, खुद अपने आप को गुमराही में डाल रहे हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। वो अल्लाह ताला को धोखा देते हैं और उन लोगों को जो ईमान लाए, हालांकि वो अपनी जानों के सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे, मगर वो शऊर नहीं रखते। सूरह अल बकरा आयत नंबर 9। जब भी कोई सच्चाई की राह से हटता है या दूसरे को हटाता है या बुराई का साथ देता है तो उसका दिल गुनाहगार हो जाता है। इस तरह सबसे पहले वो खुद जानते बूझते गुमराह हो जाता है। वमा यदुर्रूनका मिन शैइन, और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अल्लाह ताला ने वाज़े किया है कि जो हक पर कायम है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी शैतान और उसके चेले मुनाफिकीन को ये कुव्वत नहीं दी गई कि वो आपको दीन में कुछ भी मुगालता डाल सकें। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमता, और अल्लाह ताला ने आप पर किताब और हिकमत को नाजिल किया। आप पर किताब और हिकमत नाजिल की है से मुराद के अल्लाह ताला ने आपको कुरान और सुन्नत अता की है। किताब और हिकमत की तालीम से इंसान को हक और बातिल का फ़र्क पता चल जाता है, इस तरह वो गलतियों से बच सकता है। व अल्लमका, और सिखाया आपको, मालम तकुन तअलम, वो जो आप नहीं जानते थे। यानी दीन और शरीयत से वाकिफ नहीं थे। वही के नाजिल होने से पहले आप इन हकाइक से बाखबर नहीं थे, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अश-शुरा की आयत 52 में फरमाया। और इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से एक रूह वही की है। आप नहीं जानते थे कि किताब क्या है और ना ये कि ईमान क्या है, लेकिन हमने उसे एक रोशनी बना दिया है जिसके जरिए हम अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं, और यकीनन आप सीधी राह की तरफ रहनुमाई करते हैं। फिर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही भेजता रहा, आपको इल्म सिखाता रहा और आपके इल्म की तकमील करता रहा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के ऐसे मुकाम पर फाइज हो गए कि अव्वलीन और आखरीन वहाँ तक पहुँचने से कासिर हैं। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और आप पर अल्लाह ताला का अजीम फजल है। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने आप पर अपना फजल किया, आपको नबी बनाया, वही नाजिल की, हमेशा आपकी मदद की। जैसे कि फरमाया, वमा कुन्ता तरजू अन युल्का इलैकल किताबु इल्ला रहमतन मिन रब्बिका फला तकुनन्ना ज़हीरन लिल काफिरीन। और आप ये उम्मीद न रखते थे कि आप पर किताब उतारी जाएगी, मगर आपके रब की जानिब से रहमत है, चुनाचे आप काफिरों के मददगार ना बने। सूरह अल कसस 86। अल्लाह ताला का आप पर अजीम फजल है जब उसने सारी इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया, खातमुन नबिय्यीन बनाया, क़यामत के दिन सब पर गवाह बनाया, आपको लोगों से बचाया और आपकी उम्मत को उम्मत वसत बनाया। उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ला खैरा, नहीं कोई भलाई, फ़ी कसीरिम, बहुत सी, में नजवाहुम, उनकी सरगोशियों में। खुफिया सरगोशियों को नजवा कहते हैं। कुरान में नजवा से मना किया गया है क्योंकि लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर भलाई नहीं होती। इस्लाम ये पसंद नहीं करता कि कोई ग्रोह इस्लामी जमात से अलग होकर कोई बात सोचे और उसके लिए जमा हो। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम 3 आदमी हो तो 2 आदमी अपने साथी को छोड़कर आपस में सरगोशी न किया करो, क्योंकि इससे उसकी दिल आज़ारी होगी। सही मुस्लिम 5697। इल्ला मन अमरा, सवाए उसके जो हुक्म दे, बिसदक़ातिन, सदका का, औ मारूफिन, या नेकी का, औ इस्लाहिन, या इस्लाह का, बैनन्नासी, लोगों के दरमियान। इस्लाम सदका और खैरात के कामों में मशवरा करने की इजाज़त देता है। औ मारूफिन, या नेकी के कामों में। उम्मे कलसूम बिन्त अकबा ने खबर दी कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना था,
جھوٹا وہ نہیں جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چگلی کھائے یا اسی سلسلے کی اور کوئی اچھی بات کہہ دے۔ صحیح بخاری 2692۔ انسانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر کوئی سوسائٹی بنانا چاہے اور وہاں مشورے کرنا چاہیں تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہا کہ جو اپنی سرگوشیوں میں صدقہ، نیکی یا صلح کا معاملہ لے کر آئے گا اس سے قبول کر لیا جائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے صدقے کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ فرمایا، جب لوگوں کے درمیان فساد ہو تو صلح کروا دو اور جب لوگ دور ہوں تو انہیں قریب کر دو۔ صحیح بخاری 11۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کرے گا ابتغاء، چاہنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا، فسوف، تو ان قریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اسے، اجرن عظیما، بہت بڑا اجر۔ مقاتل بن حیان نے کہا، جو صدقہ دے یا قرض دے یا لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صلح کروا دے تو اللہ تعالیٰ اسے جلد ہی عظیم اجر عطا کریں گے۔ نیکی کا کام نیتوں اور ارادوں کی وجہ سے مختلف ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم 6543۔ اگر مقصد اعلیٰ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور آخرت میں اجر پانا ہو تو نیکی کا کام قبول کیا جاتا ہے، اور اگر کام کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں میں اچھی شہرت ہو جائے، لوگوں میں نیک مشہور ہو جائے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ملنے والا نہیں ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی مخالفت کرے۔ جب قرآن کا یہ حکم نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہتھیار لے کر آئے اور رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے، اور بشیر منافق مشرکوں کے ساتھ جا کر مل گیا اور سلافہ بنت سعد کے پاس جا کر اترا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ امام حاکم فرماتے ہیں، امام مسلم کی شرط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے مراد آپ کے مقابلے پر آ جانا ہے، یعنی ایک طرف اگر اللہ اور اس کے رسول ہوں اور دوسری طرف کوئی اور شخص یا گروہ ہو تو رسول کے طریقے یعنی آپ کی سنت سے ہٹ کر دوسروں کا راستہ اختیار کرنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہے۔ من بعدی، اس کے بعد، ما تبین لہ، جو واضح ہو گئی اس کے لیے، الہدا، ہدایت، ویتبع، اور پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ۔ اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، یعنی اس نے نبی کو پہچان لیا کہ وہ دین حق اور ہدایت لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے اور جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ سورہ محمد 32۔ مومنوں سے یہاں مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو دین اسلام کے مطابق چلنے والے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا دین اسلام سے خروج ہے۔ نولیہ، ہم پھیر دیں گے اسے، ما تولی، جدھر وہ پھر گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان پہلے خود پھرتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ صف آیت 5۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام پر ثابت قدمی کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ابن حوشب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، ام المؤمنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے پاس قیام ہوتا تھا تو آپ اکثر کون سی دعا پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی اکثر دعا یا مقلب القلوب سے لے کر الا دینک تک ہوتی، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ وہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دعا اکثر مانگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ام سلمہ، ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اس نے جس دل کو چاہا دین پر قائم رکھا اور جس کو چاہا ٹیڑھا کر دیا۔ پھر راوی معاذ نے یہ آیت تلاوت کی، اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر۔ جامع ترمذی 3522۔ انسان زندگی میں جس راستے اور جس طریقے کو اچھا سمجھتا ہے اس کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی۔ سورہ نجم 39۔ وَنُصْلِهِ، اور ہم جلائیں گے
سے جہنم میں وساعت اور کتنی بری ہے مسیرہ لوٹنے کی جگہ۔ رسول کی مخالفت اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کی سزا یہاں بہت بری جگہ جہنم بتائی گئی ہے۔ مخالفت کرنے والے کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذالک، اور اس کے علاوہ وہ بخش دے گا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، پھر پرندے اسے اچک لیتے ہیں یا ہوا اسے دور دراز جگہ میں گرا دیتی ہے۔ سورہ الحج 31۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم 269۔ جو کوئی شخص شرک کرتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ شرک کرنے والے کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہتی، شرک کرنے والے کی فطرت بگڑ جاتی ہے۔ اس آیت میں واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ انسان میں سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بے ادبی کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بڑا اور کون ہو سکتا ہے، اور شرک اس کی شان میں بے ادبی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم 7475۔ اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ وہ اس شخص کو کبھی نہیں بخشے گا جس نے مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا، اس کے علاوہ اگر اس نے چاہا اور اس کی حکمت ہوئی تو وہ تمام چھوٹے بڑے گناہ بخش دے گا۔ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے، فَقَدْ ضَلَّ، تو یقیناً وہ بھٹک گیا، ضَلَالًا بَعِیدًا، بہت دور کا بھٹکنا۔ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، اس کی فطرت بگڑ گئی۔ اگر اس کی فطرت میں کوئی نیکی ہوتی تو وہ ایک اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ لیتا، لیکن ایسے شخص نے سارے رشتے توڑ دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ تب تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ گرگرا نہ لگے۔ ترمذی 3537۔ مشرک کا انجام بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔